الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق اللہ مولانا۔ بزرگوں اور بھائیوں، کل میں نے عرض کیا تھا کہ 2 مسئلے بیان کرنے ہیں، ان میں سے ایک مسئلہ تو میں نے بیان کر دیا تھا، ایک چھوڑ دیا تھا، بھول نہیں گیا تھا، وقت ہو گیا تھا اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا تھا، وہ بھی ضروری مسئلہ ہے، اسے سمجھ لیں۔ قراءت کے 3 درجے ہیں اور حقیقت میں 2 ہی درجے قراءت کے ہیں، ایک تیسرا درجہ تو میں ویسے ہی سمجھنے کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ ایک زور سے قراءت کرنا، قراءت جہری، اور ایک آہستہ سے قرآن پڑھنا سری قراءت۔ نماز میں جہری اور سری 2 قراءتیں ہوتی ہیں، ان کی ڈیفینیشن سمجھنا چاہیے کہ جہری قراءت کسے کہتے ہیں، سری کسے کہتے ہیں۔ سری قراءت کا کم سے کم ادنا درجہ تصحیح حروف، یعنی منہ ہلے، زبان حرکت کرے اور ہر حرف جس مخرج سے نکلتا ہے اس مخرج پر زبان لگے اور لگ کر اس حرف کی ادائیگی ہو، اس کو کہتے ہیں تصحیح حروف۔ حروف کو صحیح مخرج سے ادا کرنا یہ قراءت سری کا کم سے کم درجہ ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ سری قراءت کا زیادہ سے زیادہ درجہ ہے کہ اپنا پڑھا خود سنے، اور کوئی شخص کندھے کے قریب میں کان لا کر کے سنے تو وہ بھی سن لے، یہ بھی سری قراءت۔ یہ سری قراءت کا اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ ہے کہ اپنا پڑھا ہوا خود سنے، یا کوئی اتنا قریب کان لے آئے کندھے کے قریب میں تو میں کیا پڑھ رہا ہوں وہ سنے، یہ بھی سری
سری قرات ہے، یہ زیادہ سے زیادہ درجہ ہے اور یہ کم سے کم درجہ ہے۔ یہ جو کم سے کم درجہ ہے، اس سے نیچے قرات سری نہیں، اور یہ زیادہ سے زیادہ جو درجہ ہے اس سے اوپر جو قرات جہری ہے، سری کا آخری درجہ یہ ہے۔ میں نے بعض لوگوں کو دیکھا وہ نماز پڑھ رہے ہیں، ہونٹ ایسے ہی بند لی اور تو ان کے ہل ہی نہیں رہے، زبان ان کی ہل ہی نہیں رہی، زبان ان کے مخرج پر لگا وہ یاد آئے گی تو وہ ہی نہیں رہی۔ وہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ وہ دل و دماغ میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ جو دل و دماغ میں پڑھنا ہے اس سے نماز نہیں ہوتی۔ یہ سمجھ لو بہت اچھے سے، میں نے بہت لوگوں کے چہروں پر منہ پر دیکھا نماز پڑھتے ہوئے بالکل کھڑے، اکیلے پڑھ رہے ہیں کھڑے، ان کے ہونٹ ہلتے ہی نہیں۔ اس کا مطلب وہ دل و دماغ میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ دل و دماغ میں پڑھنا یہ پڑھنا نہیں ہے، یہ سوچنا ہے، یہ تفکر کرنا ہے۔ یہ میں نے کہا تھا کہ پڑھنے کے 3 درجے ہیں، یہ تیسرا درجہ یہ ہوا قرات نفسی، دل میں پڑھنا یعنی دماغ میں پڑھنا، زبان نہیں پڑھتی، دماغ پڑھ رہا، دل و دماغ پڑھ رہے ہیں۔ ایسا پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی۔ نماز بعض نمازیں سری ہیں، اس میں سرن پڑھنا ضروری ہے، بعض جہری ہے، ان میں جہرن پڑھنا ضروری ہے۔ یہ قرات نفسی، اس قرات نفسی سے نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے جو بھائی جس غلطی میں مبتلا ہیں وہ اپنی تصحیح کرے، کم سے کم قرات سری کا کم سے کم درجہ تصحیح حروف ہے، اس سے نیچے قرات سری کا کوئی درجہ نہیں۔ تصحیح حروف کا مطلب یہ کہ زبان حرکت کرے، اٹھے اور ہر حرف جہاں جس مخرج سے نکلتا ہے وہاں جا کر زبان لگے اور اس حرف کی ادائیگی ہو، اور اپنا پڑھا خود نہ سنے۔ حروف تو صحیح ادا ہو رہے ہیں مگر جو پڑھ رہا ہے وہ خود نہیں سن رہا۔ یہ قرات سری کا کم سے کم درجہ ہے، اور اتنا یہی تصحیح حروف کے ساتھ تھوڑی سی ہلکی سی آواز پیدا ہو کہ اپنا پڑھا ہوا خود سنے، اور کوئی کندھے کے قریب میں کان لائے تو وہ بھی سن۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رمقت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہرا، میں نے 1 مہینہ گھورا۔ حضور فجر کی سنتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد پڑھتے۔ حضور فجر کی جو سنتیں پڑھتے تھے تو قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد پڑھتے تھے۔ یہ ابن عمر نے کیسے اندازہ لگایا؟ وہ کہتے میں نے گھورا، ایسے کتنے دن گھورا کا 1 مہینہ مسلسل گھورا۔ وہ گھرنے کی شکل یہ کہ حضور سنتیں پڑھ رہے ہیں، بالکل قریب آ کر کھڑے ہوں گے، پیچھے بالکل قریب آ کر کے کان لگا کر سنیں گے کہ حضور کون سی صورت پڑھ رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ فجر کی جو سنتیں ہیں اس میں قرات تو سری ہے، لیکن وہ سری پیچھے بالکل کان لگا کر کھڑا ہے تو وہ سن سکے گا تو حضور کیا پڑھ رہے ہیں۔ یہ بھی قرات سری، کیا آدمی اپنا پڑھا خود سنے یا کوئی قریب میں کان لائے تو وہ سن لے، یہ بھی سری قرات۔ اور قرات جہری کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ دوسرا سنے۔ ہم اپنا پڑھا ہوا ہم تو سنتے ہی ہیں، دوسرا سنیں۔ دوسرا کا مطلب وہ کان قریب نہیں لایا، وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہے، دائیں طرف کھڑا ہے، بائیں طرف کھڑا ہے، کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہے۔ میرا پڑھا ہوا وہ سن رہا ہے، میرا پڑھا ہوا یہ سن رہا ہے، اور یہ دائیں اور بائیں والا سن رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ یہ جہرن پڑھنا ہے، اور یہ جہر کا کم سے کم درجہ ہے، اور جہر کا زیادہ سے زیادہ اس کی کوئی حد اور نہایت ہی نہیں۔ جہر کے زیادہ سے زیادہ درجے کی کوئی حد اور نہایت نہیں۔ چلائے، اور یہ مسئلہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ نماز میں چلانا مکروہ ہے۔
بقدر ضرورت ہی جہر ہونا ہے. یہ مسئلہ کہاں بیان کرتے ہیں؟ مثلا عید کی نماز ہے یا کوئی دوسری نماز ہے، جس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر نہیں تھے تو تکبیریں کہنے والے مکبر تکبیریں کہا کرتے تھے. وہاں یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ جتنی ضرورت ہے اتنے ہی تکبیر کہنے والے ہوں. یہ نہیں کہ بے ضرورت لوگ چلا رہے ہیں تکبیریں کہہ رہے ہیں. نماز میں ایسا جہر مفرد بے ضرورت چلانا مقبول. اسی طریقے سے نماز میں جتنا جہر ضروری ہے اتنا کرو، بے ضرور چلاؤ مت. کیونکہ چلانے سے اپنے آپ کو بھی آدمی تھکاتا ہے اور سننے والوں کے لیے بھی وہ گدھے جیسی آواز ہوتی ہے. قرآن کریم میں اِنَّا أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، سب سے بھونڈی آواز گدھے کی. گدھے میں کیا برائی ہے؟ وہ چلاتا ہے، سارا محلہ سر پہ کر لیتا ہے. تو بہرحال جہری قرات میں بھی حسب ضرورت جہر کرنی. تو جہر کا زیادہ سے درجہ لا حد لہو، اور کم سے کم جہر ہے کہ دائیں اور بائیں والے سنیں. بعض بھائی نماز میں تکبیریں وغیرہ اتنا زور سے، جماعت کی نماز میں اتنا زور سے پڑھتے ہیں کہ دائیں اور بائیں والا نہ صرف سنتا ہے بلکہ ان کو الجھن پیدا ہو جاتی ہے. حالانکہ یہ تکبیریں، یہ التحیات، ثنا وغیرہ یہ سب سرن ہیں. سرن کا مطلب یہ ہے کہ دائیں بائیں والے نہ سنیں، اور اگر دائیں اور بائیں والے سنتے ہیں تو وہ سر نہیں رہا، وہ تو جہر ہو گئے. اور اس جہر میں نماز اگرچہ نہیں بگڑے گی مگر دوسرے کی تو بگڑتی ہے. بعض مطلب دائیں بائیں والا اتنا زور سے اللہ اکبر کہتا ہے یا کوئی دوسرا جملہ کہتا ہے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں ہم بھول جاتے ہیں، پھر اثر نو پڑھنا پڑتا ہے. تو اس لیے اس کو سمجھنا چاہیے. وہ یہ سمجھتے کہ ہم سرن کہہ رہے ہیں. نہیں، سرن نہیں، وہ جہرن ہو گیا. اگر دائیں بائیں والوں نے سنا تو وہ جہرن ہے. خیر اصل مسئلہ جو مجھے بتانا تھا وہ پہلا بتانا تھا کہ بعض بھائی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جہر سرن پڑھنا یہ ہے کہ دل و دماغ میں پڑھ لو. ان کے ہونٹ بھی نہیں کھلتے، زبان بھی نہیں ہلتی، اور پڑھ رہے ہیں تو دل و دماغ میں پڑھ رہے ہیں. یہ جو دل و دماغ میں پڑھنا ہے اس سے نماز نہیں ہوتی. ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا، ایک بڑے مولانا صاحب ہیں یہیں ٹورنٹو میں. انہوں نے مسئلہ پوچھا کہ اس شہر میں کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ امام کے پیچھے تکبیرات نہیں کہنے کی. امام کا کام ہے تکبیر کہے، دعا جب وہ مانگ لیتا ہے ہماری طرف سے تکبیریں بھی کہہ لے گا. ہمیں اپنی دعا کی بھی زحمت نہیں کرنی، بیچارہ امام سب اوڑھ لیتا ہے. تو ان کا خیال یہ ہے کہ بس امام تکبیریں کہے گا، رکوع سے جاتے اٹھتے، سجدے میں جاتے اٹھتے وغیرہ، مقتدی تو بس ویسا ہی اس کے ساتھ مقتدی تکبیریں نہیں کہے گا. یہ کچھ لوگوں کا یہ اس ٹورنٹو میں یہ خیال ہے. یہاں کے ایک بڑے مولانا صاحب نے مجھے سنا ہے. تو میرے بھائیو اس کو وہ تو آپ حضرات جانتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے. امام کے ساتھ جو تکبیرات انتقالیہ ہیں، ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہونے کی جو تکبیریں ہیں یہ سنت ہے. امام کے لیے بھی سنت ہے اور مقتدیوں کے لیے بھی، سب کے لیے سنت ہے. اور یہ تکبیریں بھی کہنی ہیں سرن، دل میں نہیں. وہ جو قرات نفسی ہے نہیں، سرن کہنی ہے. تصحیح حروف ہونی چاہیے، مگر کتنا؟ کم سے کم سر کا درجہ کہیں یا آپ زیادہ سے زیادہ کہیں کہ اپنا کہا خود سنیں، یا کوئی آپ کے منہ کے قریب میں کان لیا ہے تو وہ سنیں. لیکن یہ تکبیر آپ اتنی زور سے نہ کہیں کہ دائیں اور بائیں والا الجھن میں پڑے اور دائیں بائیں والا اس تکبیروں کو سنے اور اس کو پریشانی کھڑی ہو جائے. وہ سرن نہیں ہے، وہ جہرن ہے. ہمارے جو عرب بھائی ہیں وہ اتنی زور سے تکبیر کہتے ہیں، جماعت میں تکبیرات انتقالیہ کہتے ہیں کہ دوسروں کو پریشانی ہوتی. اور ہمارے جو ہندوستانی پاکستانی بھائی ہیں ان کے ہونٹ بھی نہیں ہلتے، وہ دل دل میں کہتے ہیں. اللہ طرف نقیزن ہے. اس لیے وہ طریقہ جو ان کا ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے، اور ہمارا جو طریقہ ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے. تصحیح حروف
ہونٹ ہلنے چاہیے، زبان ہلنی چاہیے، مخرج پر لگ کر حروف کی ادائیگی ہوگی تو ہی آپ نے پڑھا، ورنہ تو آپ نے دماغ میں تصور کیا، پڑھا نہیں۔ اور ان تکبیروں میں یہ تکبیرات انتقالیہ سنت، اور جو پہلی تکبیر ہے تکبیر تحریمہ وہ تو فرض ہے، ان تکبیر تحریمہ کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ وہ جو اس شہر میں کچھ نئے لوگ پیدا ہو گئے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ بھی امام کے پیچھے نہیں کہنی، جماعت کی نماز میں وہ تکبیر تحریمہ بھی نہیں کہتے، وہ کہتے صرف ہاتھ اٹھانا ضروری ہے، وہ تکبیر تحریمہ بھی نہیں کہتے۔ یہ تو بڑا ملک ہے، تو مجتہدین کا ملک ہے، روز نئے نئے مسلک پیدا ہوتے ہیں، نئے نئے مسئلے ہیں ابھرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ جو تکبیر تحریمہ نہیں کہتے ان کی تو نماز ہی نہیں ہوتی، ان کی تو نماز ہی نہیں ہوئی، اس لیے کہ تکبیر تحریمہ تو فرض ہے، اور یہ ہاتھ اٹھانا سنت، یہ ہاتھ اگر نبی اٹھائے ہیں تو نماز ہو جائے گی، باقی تکبیر کہے بغیر کیسے نماز ہو جائے گی؟